تو شب برات کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو جائے گا. پہلی بات, قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور, اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ, ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے, اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے, ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے, اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہٰذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے, اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں یاری بھائی کو رہنے دو, میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں. کوئی بولے مفتی صاحب نیا دین لیا, نیا دین نہیں بھائی. جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے, انتہائی کمزور حدیث ہے, اور زندگی میں ایک بار والی ہے. صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے, اور وہ بھی چپکے سے گئے. آپ جتھوں کی جگہ میں جا رہے ہو, تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں یار, نہیں جاؤ یار, کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا, مردے فکروں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار, اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے, اور پھر بندے بھی تیار ہو کے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان تھوڑی رہا جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے. دوسرا کام, اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں, راتوں میں. عیسائیوں کے ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں, تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہے. تو زیادہ ہی کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہا دھو کے اور اچھے کپڑے پہنو. کوئی مستند روایت نہیں اس بارے میں. قمیص سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا. حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے, ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی, عید الفطر, عید الاضحیٰ, اور جمعے کا بھی دن, ایک قسم کا تہوار, یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں, اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں, وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار, سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے, وہ شب قدر میں ہوتے ہیں جو رمضان میں, اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجہ دلیل کے لحاظ سے راجہ بات یہ, اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھ لیا, راجہ دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں, ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے, ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات نہیں بتاؤں, عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا, وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. رجب اور شعبان میں جو راتیں ہیں, اور شب معراج, شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب معراج تو کوئی شب نہیں ہے, یہ تو بنائی بھی شب ہے, اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. نبی نے معراج کی ہے کس رات کی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. بس شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں, بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے, یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا کھانا چاہیے, کھلانا چاہیے, برکت ہوتی ہے اس میں. جی پتوں کا, بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ. بیری کے پتوں سے, بیری کے سارے, میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا, تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے, شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے, اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. شب برات مفتی طارق مسعود, شب برات کے دلائل, آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں, ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے, ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں, تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے, دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف عبادت ہے بس. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح, تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں, آپ جتھے بنا کے جاتے ہو, اور اندھیرے نہیں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے, تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہو, ایک بار بھی قبرستان گئے ہو. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں, رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم, سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں, تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے, بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے, تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا.
جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان. قرآن کہہ رہے واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا.